میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ کل ایک بار میں نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پڑھی تھی کہ جو ان کا اپنا عقیدہ ہے وہی بات پھر دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں، اس کا ترجمہ کر کے پھر نیچے جو حدیث آئی ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ امام نے باب باندھا ہے، فرماتے ہیں وجوب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من الاہل والوالد والناس اجمعین وإطلاق عدم الایمان علی من لم یحبہ هذه المحبت۔ فرماتے ہیں اپنے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا وجوب، ایسی محبت حضور علیہ السلام سے کرنا واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی کے اندر محبت کی کیفیت نہ ہو تو اس کا ایمان کامل نہیں، اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے ابھی کوشش کرے۔ اس کے نیچے پھر حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 76، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 76۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص، آپ بڑی توجہ کے ساتھ یہ لفظ ہے حدیث پاک کے اندر کہ آقا علیہ السلام لا یؤمن، فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اہل، اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حکایت اگر کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے، روایت کا بعض مفہوم اس طرح ہوتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی نے کوئی معاملہ کیا اور اس کی خبر کسی صحابی نے آگے روایت کر دی۔ ایک حدیث پاک اس انداز میں آتی ہے، ایک آتی جس میں حضور علیہ السلام حکم فرما دے تو نوعیت تو بدل جائے گی نا۔ ایک ہے آقا علیہ السلام کو کوئی کام کرتے دیکھا گیا، ایک ہے کہ کوئی کام ہوا آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، اور ایک ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا، حکم دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ مومن کامل ہو جائے تو محبت رسول اس پیمانے پر پہنچی ہونی چاہیے، یعنی کہ طبیعت کے اندر وجدان عشق رسالت امام اس طرح کا ہونا چاہیے، اگر ہے تو ایمان کامل ہے، اور اگر نہیں تو پھر ایمان کی کاملیت کو ضرورت ہے کہ ابھی اور کوشش کی جائے۔ اس طرح ایک اور حدیث اسی مضمون کی آگے آتی ہے، حدیث نمبر 77، وہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اس کے اندر الفاظ تھوڑے جدا ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب اس کا مفہوم یہ تو پوری دنیا میں جو چیزیں بھی لائق محبت ہیں، فرمایا کہ جب تک میری محبت ان سب سے بڑھ نہ جائے بندہ ایمان میں کامل، وہ ابھی کامل مومن نہیں ہوا، اس کو ابھی کامل مومن بننے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اس طریقے سے آگے چلیے، آگے جا کر باب نمبر 32 اور حدیث نمبر 143 کے اوپر جا کر امام نے ایک باب قائم کیا ہے، حیران ہو جائے گا۔ وہ باب قائم کرتے ہیں انصار اور حضرت علی سے محبت رکھنا ایمان کی اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ انصار مدینہ صحابہ وہ تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی جلوہ گری پر گردنیں رکھ دی تھی، حضور ہم آپ کی حفاظت کریں گے، گردنیں کٹوا دیں گے، آپ کو کوئی قدر نہیں آنے دیں گے۔ جبھی تو جنگ حنین کا موقع تھا تو مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، تو کچھ باتیں اس طرح کی ہوئی کہ آقا علیہ السلام ان لوگوں کو عطا زیادہ فرما رہے ہیں جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں مکہ سے، ان لوگوں کو بہت زیادہ دے رہے ہیں، اور ہم نے آقا علیہ السلام پہ جانے والی ہیں، آقا علیہ السلام پہ واری واری کرو، ہمیں نہیں عطا فرما رہے۔ آقا علیہ السلام
منبر پہ تشریف لائے، یعنی کسی اونچی مقام پہ تشریف لائے اور آپ پر آپ نے خطاب کیے، یا معاشر الانصار، اے انصار کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ اپنے گھر میں یہ سامان لے کر جائیں اور تم اپنے گھر رسول اللہ کو لے کر؟ شارحین لکھتے ہیں یہ جملہ جب آ کر اسلام نے فرمایا صحابہ کی چیخیں نکل گئی، انصار صحابہ، اور صحابہ کرام رونے لگے، عرض کی حضور یہ سودا قبول ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہر چیز ہمارے ساتھ، ہمیں مال چاہیے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ انصار جنہوں نے میری خاطر جان مال دے دیے، جب مدینے میں آئے تو اپنی ریاست مجھے دے دی، اور میں نے جب مہاجرین اور انصار کا آپس میں معاہدہ کروایا تو آدھا آدھا گھر دے دیا۔ آج کوئی چھوٹی سی چیز دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ جب مہاجرین آئے وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ میں تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو بیچارے اپنے کاروبار، اپنی زمینیں، اپنی جائیداد سب خاندان چھوڑ کے آگے تھے آ کر اسلام کے ساتھ، اور جب جن کے پاس آئے ان مہمانوں نے مہمان نوازی کا پھر حق ادا کر دیا۔ جب ان کے پاس آئے تو ایسا سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر جہاں آقا نے بھائی بھائی بنا دیا، کہا کہ جب حضور نے بھائی بھائی بنا دیا تو پھر جو میرا ہے وہ آدھا بھائی کا آدھا میرا ہے، تو پھر آدھا آدھا گھر تقسیم کر دیا گیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار کی محبت بھی ایمان ہے۔ کیوں؟ انصار کا میرے ساتھ تعلق جو ہے، انصار نے وہ میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے لیے جانے والی ہیں انہوں نے، تو حضور نے فرمایا ان سے محبت بھی ایمان ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ حضرت علی سے محبت رکھنا بھی ایمان ہے۔ مولا کائنات کی محبت سے روح گردانی کرنے والوں کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں یا علی کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ لگا ہوا ہے یا علی کا نعرہ، صحیح مسلم میں یا علی کا نعرہ لگا ہوا، اور پھر ساتھ یہ فرماتے ہیں اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے، یعنی ان سے محبت کرو تو ان سے محبت کرنا یہ عنوان ایمان ہے کہ یہ کامل ایمان والا ہے، اور اگر ان سے بغض کرتا ہوا نظر آئے، ان سے بغض کرتا ہوا نظر آئے تو سب کے منافق ہے۔ انصار کو اور مولا کائنات کو جوڑ کے بیان کیا۔ اس میں ایک سوال کی ایک تربیت اس طرح کی بھی ہے کہ جو لوگ مولا کائنات کو بہت مانیں اور انصار مدینہ کو ترک کر دیا جائے، سمجھ آئی؟ یعنی کہ ایک چیز کو مانے اور دوسری ترک کر دیں تو وہ بھی اس وعید میں داخل ہے۔ آقا علیہ السلام کا حکم کی فرما برداری تب ہوگی جب انصار مدینہ اور سارے صحابہ اور مولا کائنات سے سب سے محبت کی جائے، اور اگر کسی ایک سے محبت کر کے اور بہت سو کو الگ کر دیا جائے اور ایک مفہوم بنا لیا جائے اور ایک عجیب سی تحقیق نکال کے سامنے رکھ دی جائے اور ان صحابہ کرام کے طرف بہت ساری کمزوریاں منسوب کر دی جائیں، تو ایسے بندے کبھی ایمان کامل نہیں پا سکیں۔ ایمان کامل کے لیے ضروری ہے کہ مولا کائنات سے بھی عشق و محبت ہو، انصار مدینہ سے بھی محبت ہو، مہاجرین صحابہ سے محبت ہو، چاہے وہ مہاجرین ہو یا انصار ہو، سب سے حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفاق کی علامت انصار سے بغض ہے۔ جب دیکھو کوئی انصار سے بغض رکھتا ہے، انصار مدینہ سے، آقا فرماتے ہیں سمجھ لو ایمان کامل نہیں ہے، اور ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا۔ پھر آگے دیکھیں، پھر ایک اور حدیث مولا کائنات کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت مولا کائنات خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانا کو چیرا اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا۔ آقا علیہ السلام نے مجھ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا کہ مجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور صرف منافق کی بغض رکھے۔ اب جب یوں کر کے کہا نا کہ صرف
مومن ہی محبت کرے گا، تو مولا کائنات سے محبت کرنا صرف مومنوں کے کام ہے۔ اور جن کے دل میں کھوٹ ہے، جن کی مسجدوں میں، جن کی مجالس کے اندر مولا کائنات کی شان بیان کرنا مشکل ہوتی ہے، ان لوگوں کو اس بات کو غور میں لانا چاہیے، یہ خود منافقیت کی علامت ہے۔ لہذا دیکھیں، آقا علیہ السلام سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور جن کا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ محبت بھی ایمان کی علامت ہے۔ پھر ایک حدیث ہے، اس کے اوپر آج کا درس ختم کریں گے۔ یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 213 کتاب الایمان صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ جنگ حنین میں تھے۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں کہا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ اپنے گھر مال لے کر جائیں تو رسول اللہ کو لے کر جائیں۔ اسی جنگ کا ایک واقعہ ہے کہ جنگ حنین میں تھے کہ ہم لوگوں میں ایک شخص تھا جس کا مسلمانوں میں شمار ہوتا تھا، یعنی کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا تھا۔ اب غور کریں، وہ ابھی مرا نہیں ہے، وہ بھی لڑے گا، پھر مرے گا، پھر اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرمانے کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص بڑی بہادری سے لڑا اور زخمی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، وہ آج بہت بہادری سے لڑا اور اب وہ مر چکا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں گیا۔ یہی بات اس کے مرنے سے پہلے فرمائی تھی اور یہی اس کے مرنے کے بعد فرمائی، جبکہ قرائن دیکھ کے صحابہ کہتے ہیں حضور آج تو اس نے جنگ کی حد کر دی، وہ تو ایسا مسلمانوں کے دفاع میں لڑا کہ اس جیسا لڑاکو وہاں نظر نہیں آتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے یہ بات سننے کے بعد بھی فرمایا وہ دوزخ میں گیا۔ بعض صحابہ کرام، بعض صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تہ تک نہ پہنچ سکے، یعنی کہ وہ حکمت، وہ مراد جو نگاہ رسالت امام دیکھ رہی تھی، صحابہ کرام اس تک نہ پہنچ پائے۔ اتنے میں کسی شخص نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ابھی مرا نہیں تھا، وہ شخص ابھی مرا نہیں تھا لیکن بہت زخمی تھا۔ رات کے آخری حصے میں وہ زخم کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے فوراً نعرہ تکبیر بلند کیے، اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر فرمایا۔ معنی یہ کہ دیکھو جو کہا وہ سامنے آ گئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب کوئی معجزہ بیان کیا جائے یا آقا علیہ السلام کی بلند پایہ شان کا ذکر ہو تو وہاں پہ نعرہ لگانا سنت ہے۔ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، جب کوئی بات اس طرح کی ہوتی ہے تو بعض مجلس میں بیٹھے لوگ جوش میں آتے نعرہ لگا دیتے ہیں، یہ نعرہ لگانا سنت ہے۔ یہ نعرہ لگایا آقا علیہ السلام نے خود۔ پھر فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، یعنی کہ دیکھو وہ ابھی مرا نہیں تھا، میں نے پہلے بتایا کہ یہ جہنمی ہے۔ اور مرنے کے بعد بعض صحابہ کرام اس حکمت کو شناخت نہ کر سکے جو نگاہ رسالت امام دکھ رہی تھی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ لڑتا ہوا کسی کے تیر سے یا تلوار سے نہیں مرا بلکہ زخمی ہو گیا تھا، خودکشی کر کے مرا۔ میں دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ اب یہ جو بات ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس کے اندر ایک بڑا پیارا سوال آتا ہے کہ بندہ اس لیے کہا کہ یہ جو شان ظاہر ہوئی ہے یہ دیکھ کر کوئی خدا نہ مانے مجھے۔ بندہ اس لیے کہا کہ یہ جو شان ہے یہ دیکھ کے کوئی خدا نہ مانے، ساتھ کہا اور رسول ہوں، یہ بھی کہا اور اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ رسول اس لیے کہا کہ کوئی اپنے جیسا بھی نہ مانے، کوئی اپنے جیسا بھی نہ مانے، کہ
جو چیز میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بلوا کر لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو فاسقوں کے ذریعے بھی تقویت دیتا رہتا ہے. کبھی دین کا کام کوئی فاسق آدمی ہوتا ہے، نافرمان گناہگار، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی دین کو تقویت دے دیتا ہے. تو آج کا درس اسی جگہ پہ ختم کرتے ہیں. حدیث نمبر 213 پر کیا کر اسلام کی نگاہ دیکھے کہاں تک ہے حضور علیہ السلام، کہ اس کے اوپر ابھی واردات ہونے والی ہے. وہ مرے گا، اس نے کیا کرنا ہے، وہ کہاں مرے گا اور کہاں جائے گا، کیا جنتی ہے دوزخی ہے، مرنے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا نا. تو آ کر اسلام نے اس فیصلے کا اظہار دنیا میں کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.